السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق اور فصیح زکا. آج اور ابھی دو رائے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ایک بار پھر بھرپور طور پر سرگرم. دونوں میں سے کون سی پارٹی حقیقی اپوزیشن بن کر ابھرے گی؟ دوسرے سے میں بات ہوگی اس صدارتی آرڈیننس کی جس کے تحت پلی بارگن کے اور رقم کی رضاکارانہ واپسی کے لیے عدالت کی منظوری لازمی قرار. کیا اس اقدام سے کرپشن کا جن قابو آ پائے گا؟ اور آخر میں بات کریں گے ایک 17 سالہ نوجوان کی جس کے گاڑیوں پر تبصرے مشہور ہونے لگے. جناب بات اب یہی کریں گے کچھ تحریک انصاف کی، کچھ پیپلز پارٹی کی، لیکن ابتدا اس بات سے جو کچھ سالوں میں نہیں ہمیں سننے کو ملی. کئی بار یہ کہا گیا کہ جی ایک چانکیہ تھے اور ایک آصف زرداری صاحب تھے. آصف زرداری صاحب سے بڑا کوئی سیاسی جینیس آیا نہیں اور وہ کچھ جو حقیقتیں تھیں وہ 2013 کے انتخابات نے تبدیل کر دیں. خیر، اعتزاز احسن صاحب جو ان کے سینئر ترین رہنما ہیں انہوں نے حیرت کا اظہار کیا. میں ذرا اگر اس پہ الیکشن لڑنے پہ جی نہیں، لیکن وہ شاید ان کو جو انٹرپریٹ کیا جا رہا ہے نا، جو پولیٹیکل اینالسٹ جو انٹرپریٹ کر رہے ہیں اعتزاز احسن صاحب کی حیرانی کو، وہ شاید اس طرح کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے شاید پنجاب میں لانچ ہونا تھا اور ایجیٹیشن کے ذریعے لانچ ہونا تھا. وہ ایجیٹیشن مطلب پیپلز پارٹی ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایجیٹیشن سے دے آر موونگ اوے فرام ایجیٹیشن، کیونکہ جو صورتحال ملک کی اندر کی صورتحال اسلام آباد کی جو موونگ اوے کبھی پہلے ایجیٹیشن کچھ کی نہیں انہوں نے یہ اعلان کیا تھا نا کہ 27 دسمبر کو ہم برسی والے دن ہم اعلان کریں گے ایک ایجیٹیشن. تو یہ اعلان کرنا کہ وہ اعلان کریں گے اس سے آگے شاید نہیں بڑھ پائے. نہیں، وہ بڑھ اس لیے نہیں پائے نا کہ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ اسلام آباد کی پاور پالیٹکس کو پیپلز پارٹی کے اندر کسی سے بھی زیادہ سمجھتے ہیں، اور میرا خیال ہے یہ بات اب کافی کلیئر ہے کہ پاور پالیٹکس میں شاید اتنی کوئی گنجائش ابھی موجود نہیں ہے کہ آپ ایجیٹیشن شروع کر سکیں. جناب ان کی واقعی میں پاور اور لیکن عمران خان صاحب بھی وہ اس سے ہی از آلسو موونگ اوے فرام ایجیٹیشن، کیونکہ وہ بار بار یہ بات کر رہے ہیں اپنی پریس ٹاک میں کہ ہم جو ہیں الیکشن کی تیاری ہم نے شروع کر دی ہے اور رابطہ عوام مہم میں ہے، عوامی کچہریاں لگا رہے ہیں، جگہ جگہ آ کے جلسے کر رہے ہیں. ایک کمپین انہوں نے شروع کی ہوئی ہے. لیکن یہ عجیب طرح کی گرفت ہے پاور پالیٹکس پہ کہ آپ کی جو ایک نیشنل جماعت تھی وہ اب صرف انٹیریئر سندھ تک محدود ہو گئی. لیکن فصیح صاحب آپ ذرا فاروق لغاری صاحب کا آپ نے مثال دی تھی آپ نے پچھلے شو پہ، تو یہ جو اب صدر صاحب پھر سے سابق صدر ایک پھر سے مجلس شورا میں شامل ہونے کی طرف جا رہے ہیں، یہ عجیب پریسیڈنٹ نہیں ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں میرے خیال میں. ایک ہم کہتے ہیں کہ زرداری صاحب بہت بہترین لیڈر ہیں، بہت چالاک ہیں، ان کو پتہ ہے، لیکن وہ لیڈر بھی ہیں لیکن وہ سایہ بہت بڑا ڈالتے ہیں. جب بنظیر آئی تھی ان کی حکومت پہ ان کا سایہ تھا، وہ ایک نیگیٹو سایہ تھا. اب جب بلاول تھوڑا بہت اس کی ایک پروفائل بن رہی تھی، ٹھیک ہے، یہ واپس آ گئے ہیں. وہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب والدین کو اپنے بچے بہت پسند ہوتے ہیں نا تو وہ پہلے دن اسکول ان کو لے کے جاتے ہیں اور خود اٹینڈ بھی کر لیتے ہیں. یہ میرے خیال میں پہلے والد ہیں جو ان کے ساتھ الیکشن بھی لڑیں گے اور پہلی دفعہ وہاں اسمبلی بھی اٹینڈ کریں گے. لیکن دوسرا یہ ہے کہ جب وہ اب آئیں گی بھی، اس میں جو پرابلم اب اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف کا ہے وہ یہی ایسٹ ڈیکلیریشن کا، جب آپ ایم این اے بنتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے جو وہ پبلک ہو جاتے ہیں، اس کے بھی ورنریبلٹیز آ جاتے ہیں. اور میرے خیال میں جہاں تک انہوں نے اوور پرومس کیا تھا جب واپس آئے، اور میرے خیال میں تھوڑا بہت میڈیا نے بھی بہت کچھ ان پہ ڈال دیا تھا. اور عمر بھائی سے ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ابھی ان کا سکوپ ہے. دوسرا یہ کہ جو ان کا فری ہینڈ ہے، دیکھیں یہ دبئی چلے گئے تھے، پریشر آ گیا تھا، ٹھیک ہے، کیسز آ گئے. جب وہ واپس آئے، اگر یہ اسٹیبلشمنٹ تھی یا حکومت تھی، انہوں نے پھر میسج بھیج دیا کہ واپس تو آ گئے ہو لیکن اتنی آزاد فیلڈ آپ کو نہیں مل رہی. تو اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ان کے پرومسز تھے یا جو وہ کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں اس کو ہم اس لینز میں بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے پاس روم کتنا ہے، اور تھوڑا بہت ان کی میسیجنگ کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب وہ آئے بات وہ کرپشن کی کر رہے تھے، مس گورننس کی کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تو
کچھ لوگوں کی وہ کہہ سکتے ہیں یہ چیزیں, کچھ لوگ ذرا مشکل سے یہ کہہ سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ان کو ابھی تھوڑا ٹائم تو لگے گا اسے اسٹیبلش کرنے میں. دوسرا پھر یہ بھی ہے کہ لائک پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس فیلڈ کریں گے بلاول اور زرداری کے خلاف. اصل ایم تو یہ تھا کہ اگر یہ دونوں تھوڑا بہت الائنس صحیح بنا لیتے تو پھر کافی وہ گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے. بالکل ٹھیک. لیکن اب لگ رہا ہے کہ ذرا سا ڈرفٹ ہے. اور اس پہ شاید افسوس یہ ہوتا ہے, ابھی ہمارے ساتھ ندیم افضل چند صاحب تھے ایک پچھلے شو میں, انہوں نے بہت اچھی بات کی تھی, نو مقرر پنجاب کے بھی وہ اب رہنما ہیں, کہ 1985 سے جو آپ ایک سلسلہ دیکھ رہے ہیں جس میں مسلم لیگ تمام پنجاب صوبے پہ چھا گئی ہے, ساتھ میں انہوں نے ایک نیکسس بنا لیا ہے سرمایہ داروں کے ساتھ, زمینداروں کے ساتھ, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, وہ جو اسٹیٹس کو کی ایک قوت بن چکی ہے. کیونکہ آخر کار اگر آپ 1980 سے حکومت کر رہے ہیں یا 81 سے کر رہے ہیں اور 2016 میں آپ اب 3 بار اب ڈیزگنیٹ وزیر اعظم بن گئے, تو ایک نظام چلتا آ رہا ہے. پیپلز پارٹی جو ایک لیفٹ کی قوت تھی, اور اس پہ بھی بے تحاشا تنقید ہوئی ہے کہ آخر میں کتنی لیفٹ رہی اور اس میں بھی آپ کو کچھ تضاد ملے, وہ سارا اسپیکٹرم اب انتہائی ڈرائی ہو گیا ہے. آپ کو اب رائٹ اور رائٹ کی جماعتوں کا مقابلہ آپس میں مل گیا. چند صاحب نے اچھی بات کی تھی شاید. سٹیٹس کو کی جو بات کی ہے نا, میری دانست میں پاکستان میں صرف 2 فورسز اینٹی سٹیٹس کو ہیں جو 73 کے آئین کو نہیں مانتی, جو پولیٹیکل آرڈر کریٹ کرتا ہے جس میں ہم ابھی زندہ ہیں. وہ ہیں ایک طالبان اینٹی سٹیٹس کو فورس ہیں, کیونکہ وہ اس اسٹیٹس کو اس آرڈر کو اوور تھرو کرنے کی بات کرتے ہیں. دوسرا بلوچ سیپریٹسٹ اینٹی سٹیٹس کو ہیں, کیونکہ وہ اس پولیٹیکل آرڈر کو اوور تھرو کرنے کی باقی سب دیکھیں نا, یہ پولیٹیکل آرڈر کریٹ ہوا ہے 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے اندر. نہیں لیکن اسی پروسیس کے ذریعے الیکشن لڑتے ہیں, الیکشن کے ذریعے اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ ناکام ہو جاتے ہیں, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں. جو ناکام ہو جاتے ہیں وہ ریٹرک جو ہے نا, اینٹی سٹیٹس کو ریٹرک ضرور اڈاپٹ کر لیتے ہیں, لیکن بہرحال اسی آرڈر کا حصہ رہتے ہیں, اس آرڈر کو اوور تھرو کرنے کی بات نہیں کرتے. مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے, اگر آپ عوامی نیشنل پارٹی یا متحدہ قومی موومنٹ یا تحریک انصاف کو اینٹی سٹیٹس کو کہیں, لیکن اینٹی سٹیٹس کو اور اینٹی سٹیٹ میں بہت فرق ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ شدت پسند ہیں, علیحدگی پسند ہیں, ان کو ٹھیک ہے آئین سے یہ تعلق نہیں رکھتے لیکن ریاست سے تعلق نہیں رکھتے. جو اس ملک کے کچھ بنیادی جو جڑیں ہیں جو تو سب کو کھاڑنا چاہتے ہیں. جو ریاست کی بات کر رہے ہیں, جو ریاست کے آرڈر کو مان رہے ہیں نا, وہ سب سٹیٹس کو ہیں. نہیں اس میں بھی میرے خیال سے ایک اسپیکٹرم ہے, آپ ان سب کو لپیٹ کے سٹیٹس کو میں نہیں ڈال سکتے, اور جو آپ کے ہارڈنڈ میں سمجھتا ہوں دہشت گرد ہیں ان کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہی اس کے خلاف ہوں گے قوت کے خلاف. کیا ہوتا ہے سٹیٹس کو؟ جناب مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ سٹیٹس کو وہ ہوتا ہے جو آپ کے کچھ اداروں میں ایک دم سے ڈیکے آ جاتا ہے, جو گروتھ میں ایک ڈیکے آ جاتا ہے, جو آپ ان ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں, اس کے خلاف اگر آپ ایک نیا نظام پرپوز کریں تو وہ شاید اینٹی سٹیٹس کو ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ اندر گھس کے پھر جا کے آئین کو بھی آگ لگا دیں, لوگوں کا بھی قتل عام کریں. وہ میرے خیال سے موضوع سے بالکل ہٹ گئے. سٹیٹس کو میں وہ بھی بہت بڑا حصہ رکھتا ہے جو آپ کے نارمز ہوتے ہیں, اور وہ نارمز جو ہے نا اسے ہٹانے کے. تو اب اگر آپ دیکھیں کسی حد تک جو پی ٹی آئی کہتا ہے کہ جو نارمز بن گئے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا مینڈیٹ رسپیکٹ کریں گے, ٹھیک ہے نا, تو اس لحاظ سے وہ اس کے خلاف ہے. اس کے اپنے فائدے بھی ہیں, ان کی بات تھوڑی بہت صحیح بھی ہے, لیکن میرے خیال میں جو یہ نارم بلڈنگ اور پھر ایک انسٹیٹیوشنل لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ان کی اپنی اسٹرینتھ ہوتے ہیں, اور ایک ٹرن میکنگ بھی آ جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایک لیول وہ بھی ہے اسٹیٹس کو میں, جو کم از کم کچھ پارٹیز ایسی ہیں جو اسے اوور ٹرن کرنا چاہتے ہیں. فی الحال عمر فاروق صاحب کافی خطرناک باتیں کر رہے ہیں, تو میرے خیال سے وقفے پہ جاتے ہیں. بات ہم کرتے رہیں گے کہ حقیقت میں کون سی صحیح اپوزیشن پارٹی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی کچھ سیاسی سرگرمیوں کی, اور وہ سوال کہ کون سی حقیقی اپوزیشن پارٹی ہے جو اس سب میں سے ابھرے گی. آج عمران خان صاحب بھاولپور کے ایک جلسے سے مخاطب تھے, سنتے ہیں کیا کہہ رہے تھے. پہلا سوال, کیا آپ یہ سمجھتے ہیں پینما کی کمپنیز میں پاکستان سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گیا ہے؟ اچھا دوسرا سوال, ایک دن اس ملک کے بڑے بڑے لٹیرے
क्या हम उनको जेलों में डालेंगे? उसने 30 साल इतनी मेहनत से करप्शन की है कि वो करप्शन में अच्छा हो गया, वो करप्शन में माहिर हो गया। आपने जैसे देखा इमरान खान साहब भावलपुर के जलसे से मुखातिब, ये बातें जो हैं ये हम कई बार सुन चुके हैं और इसी एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म से इस जमात ने आगाज़ किया था। तो क्या 21 साल बाद कामयाब हो सकेंगे? यार मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को ना अब थोड़ा सा ये रियलाइज़ करना चाहिए कि उन्होंने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की है, और वो ये है कि उन्होंने पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स की तरफ बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी, जिसका एक नुकसान तो ये हुआ है कि उनकी पार्टी के अंदर पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का कोई माहिर मौजूद ही नहीं है, दो के अलावा, एक शाह महमूद कुरैशी, एक शफकत महमूद। फ़र्ज़ करें वो पार्लियामेंट में माहिर हो भी जाते तो क्या उन्होंने पाना था? नहीं, गवर्नमेंट भी तो बनानी है ना उन्होंने। अब फ़र्ज़ करें वो 2018 के इलेक्शन जीत जाएंगे, तो आप मुझे बताएं कि उनके पास कौन सी पार्लियामेंट्री एक्सपर्टीज़ होगी, किस तरह ये कमेटियां रन करेंगे, किस तरह मिनिस्ट्रियां रन करेंगे। ये कोई वो शेडो गवर्नमेंट होती है ना। इसी पे हमारे साथ हैं कमर ज़मान कायरा साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जी कायरा साहब, वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले जो ऐलान किया कि हम शायद एहतजाज की कुछ अफवाहें थीं, लेकिन 27 को फिर हमें खबर ये मिली कि आसिफ जरदारी साहब शामिल होंगे मजलिस शूरा में, और एतजाज एहसन साहब ने हैरत का भी इजहार किया। उस पर क्या कहेंगे आप? पहली बात तो यह है कि आपको ये कहां से खबर मिली कि हम एहतजाज नहीं कर रहे हैं? ठीक, हमारा एहतजाज अपनी जगह कायम है और हमने अपना ऑर्गेनाइजेशनल काम शुरू कर रखा है। चेयरमैन साहब का जो टूर है एहतजाजी, वो भी हम चंद दिनों में इंशाल्लाह मीडिया के साथ शेयर करने जा रहे हैं। जी, आपको जब भी कोई बड़ी मूवमेंट शुरू करनी होती है तो उस मूवमेंट के लिए आप ग्रेजुअली बिल्ड अप करते हैं। ये कोई मूवमेंट स्विच ऑन स्विच ऑफ तो नहीं होता ना जी। इसके लिए तो आप टेम्पो बिल्ड करते हैं। खान साहब को एक एडवांटेज नेचुरली है पीटीआई को, जिसको सारा हमारा मीडिया जो है वो समझ रहा है कि सिर्फ वही एक रास्ता है। उनको एक नेचुरल एडवांटेज ये है कि वो 2014 से तहरीकी मोड में है, उनके लोग चार्ज हैं। पीपल्स पार्टी को एक तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन दोबारा शुरू की हुई है, जो हम साथ ही साथ आजकल प्रोसेस में है और चंद हफ्तों में इंशाल्लाह इसको मुकम्मल करेंगे। इसी तरह साथ ही साथ हमने मास मोबिलाइजेशन का काम जो है, पब्लिक मोमेंटम का काम जो है वो भी शुरू कर दिया है। सो नेचुरली इसमें थोड़ा सा वक्त तो जरूर लगेगा, बट ये कैसे हो गया? कायरा साहब, ये एतजाज एहसन साहब की हैरानी का मतलब बता देना, हैरानी क्या थी? हैरानी एतजाज एहसन हैरान, हमारे मतलब ये बात हमारी तवक्को में नहीं थी कि जरदारी साहब आके पार्लियामान में जाएंगे। उन्होंने अपने तौर पे फैसला किया, अच्छा फैसला किया, लेकिन इस पे हैरानगी ये है कि बिलावल साहब को तो समय अंदाजा था नेचुरली वो करेंगे। जरदारी साहब प्रेसिडेंट होते रहे हैं, उनको हमारा ख्याल था कि शायद वो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी वाली ना करे, लेकिन उन्होंने फैसला किया है और ये उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में स्टेबिलिटी के लिए, बेहतरी के लिए फैसला किया है। यकीनन उनको जरूरत नहीं थी एमएनए बनने की, लेकिन उन्होंने फिर भी ये फैसला किया कि चले इससे अगर पार्लियामान स्ट्रेंथन होती है, सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, हमारी जमात को वहां ताकत मिलती है, एक मौसर अपोजिशन और अपोजिशन के दरमियान एक बेहतर लिजान बन सकता है, तो बनना चाहिए। अच्छा कायरा साहब, आपने मुअस्सर अपोजिशन की बात की, ये जो अब जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ दाखिल हुई दिखाई दे रही है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इससे खतरा है? जनूबी पंजाब में तहरीक इंसाफ पहले से है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब का ताल्लुक तहरीक वहां से है, जहांगीर तरीन साहब का ताल्लुक वहां से है, इनके बड़े स्टालवर्ट्स मुस्लिम जो पीपल्स पार्टी का भी तो गढ़ रहा है ना, हमारा गढ़ सारा पाकिस्तान रहा है जी। ये उतार चढ़ाव साथ साथ होते हैं। हमें पीटीआई से या मुस्लिम लीग से खदशा या खतरे की बात नहीं है। उन्होंने अपने मंशूर, अपने इश्यूज लेके अवाम के पास जाने हैं, हमने अपने इश्यूज, अपना मंशूर अवाम के पास लेके जाना है, जिसको अवाम वोट दे। इसमें खदशे खतरे वाली तो कोई बात नहीं है। और जो आपकी अभी मूवमेंट है, इसकी मैसेज क्या है? जो आप लोगों को रैली कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे करेंगे? ये जब शुरू करेंगे तो जी हम आपको बताएंगे कि हम क्यों कर रहे हैं। कर तो रहे हैं मास मोबिलाइजेशन टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट कि हमारे 4 पॉइंट आपने नहीं माने वो मानो, और इस मुल्क के अंदर एक ट्रांसपेरेंट एहतसाब का निज़ाम लेके आओ, सी पैक के ऊपर सही तरीके से अमल करो, और जो एपीसी पे फैसले हुए थे उसके मुताबिक पार्लियामानी कमेटी बनाओ और एक मौसर खारजा पॉलिसी अपनाओ।
یہ ہمارے جو 4 پوائنٹ تھے ان کو ہی پرسو کریں گے، بٹ ہم کیسے کریں گے یہ جب ہم آپ کو اگلے چند دنوں میں شیڈول دیں گے تو ساتھ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اچھا قاہرہ صاحب، آخر میں سوال یہی ہے کہ یہ جو 4 نکتے ہیں ان میں یہ بھی تھا کہ آپ ایک وزیر خارجہ کو بھی مقرر کریں اور اے پی سی کے اس پہ عمل درآمد کریں۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ عام آدمی کے لیے یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے، میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں دل سے کہہ رہا ہوں، میں کوئی طنز نہیں کر رہا، مجھے بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ جب آپ جیسے ہمارے پڑھے لکھے بہت مطلب انتہائی زیرک لوگ بھی جن کو بڑا دنیا میں رسائی ہے علوم تک بھی، اور بہت آپ بھی جب یہ کہتے ہیں کہ یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے کیا؟ نہیں جناب، سوال ہے صرف جناب، اس میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اس کا جواب دینے لگا ہوں، لیکن سوال کرنے والا جب اس ایک بندہ ہوتا ہے نا، آپ کے منہ سے یہ سوال مجھے کوئی کامنر کرے تو مجھے شاید اتنی حیرانگی نہ ہو، آپ کی حیرانگی ہوئی اس لیے میں نے کہہ دیا۔ اب حیرانگی کیوں ہوئی اس کا جواب دینے لگا ہوں جی، کہ دہشت گردی اگر پاکستان کے عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے جناب، دہشت گردی سے اگر پاکستان کی اکانومی خراب ہے اور وہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، دہشت گردی کے ہاتھوں عام آدمی برباد ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے، اس ملک میں انتہا پسندی فرقہ واریت بڑھتی جا رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے۔ سی پیک کے اوپر اے پی سی کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں ایک متوازن ترقی ہو۔ وہ علاقے جو پاکستان میں ہمارے ترقی یافتہ علاقوں سے یعنی لاہور سے، کراچی سے، گجرانوالہ سے، فیصل آباد سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے، بلوچستان کے، گلگت بلتستان کے، وہ پاکستان ہے۔ متوازن ترقی نہ ہو تو ملک خراب بھی ہو جاتے ہیں، جس کا اظہاریہ پہلے بنگلہ دیش کی صورت میں پاکستان بھگت چکا ہے کہ اگر متوازن ترقی نہ ہو تو پاکستان بنانے والے پاکستان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم نے یہ کہا کہ بھائی آپ نے جو فیصلہ کیا تھا کہ پہلے وہ علاقے جو لیس ڈیولپڈ ہیں پہلے ان کو اوپر اٹھانا ہے، اس کے ثمرات پہلے وہاں پہنچانے ہیں اور پھر ڈیولپڈ ایریا میں بھی آئیں گے یقیناً، تاکہ وہ ہمارے پاکستانی بھائی بہنیں جو ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں ترقی کے عمل میں ان کو اپنے ساتھ لے کے آئیں، ان کو اپلفٹ کریں۔ اگر یہ عام آدمی کا مسئلہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا، چلیں آپ سمجھتے ہیں۔ نہیں بالکل ہے، ہم تو ایک سوال کر رہے تھے نا، آپ اس کو سوال کے طور پہ لیں اور آپ کا جواب۔ میں اس کو جواب ہی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے خارجہ پالیسی میں بہت بڑا فلا ہے، پرائم منسٹر صاحب اس کو وقت نہیں دے پا رہے، سرتاج عزیز صاحب معاملے کو ہینڈل نہیں کر پا رہے، وزارت خارجہ میں 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب، اب دونوں کے درمیان گروپنگ ہو چکی ہے۔ پاکستان کے باقی چھوڑیے ورلڈ میں کیا ویوز دیا جا رہا ہے، پاکستان کے مشرقی اور مغربی بارڈر یعنی افغانستان اور انڈیا کے اندر جو پاکستان کے خلاف ایک کک اپ ہو رہا ہے، پاکستان کو واٹر وارز کی دھمکی دی جا رہی ہے، پاکستان کے اوپر دہشت گردی مسلط کی جا رہی ہے، پاکستان کو روز آئے دن دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بلڈ اپ ہو رہے ہیں دنیا میں۔ امریکی صدر نئے کے آنے کے بعد جس طرح کے حالات متوقع ہیں اس میں ہمارا یہ بڑا واضح موقف ہے کہ ایک اکاؤنٹیبل، مؤثر، قابل جو دسترس رکھنے والا ایفیکٹو بندہ وہ لایا جائے۔ اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ایک مؤثر خارجہ پالیسی اپنائی جائے جو پارلیمان کو جواب دہ ہو اور پارلیمان سے اصل میں لوگوں کو جو بات سمجھ نہیں آ رہی نا، وہ آپ کی باتیں تو بالکل درست ہیں، ان میں غلط نہیں کہہ رہے ہم، لیکن یہ ایجیٹیشن والے پوائنٹس نہیں ہیں نا، لوگوں کو ایجیٹیشن نہیں لگتی اس میں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے کہ کیا یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے، ہماری دانش میں اس سے بڑا عام آدمی کا مسئلہ بات کلیئر ہو گئی نا جناب۔ اب یہ بتائیں نا، اصل میں لوگ جب ایجیٹیشن پہ لیتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب کرپٹ ہیں تو اس پہ ایجیٹیشن ہوگی۔ اچھا دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگوں کی رائے یہ بھی ہے، جس میں آپ میڈیا کے کچھ دوست بھی ہیں، جس میں سیاستدانوں کے اندر بھی کچھ سیکشنز ہے، سول سوسائٹی کا سیکشن، وہ کہتے ہیں جی میڈیا یہ کرپشن ٹھیک ہے لیکن یہ کرپشن بھی تو ہر بندے کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا کے بے شمار معاشروں میں کرپشن ہے، عام آدمی کو تو مسئلہ یہ ہے کہ میری روٹی کیسے چلتی ہے، تو وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے۔ تو عمران خان صاحب پبلک پاپولر نیریٹو کو لے کے چلے ہیں، یہ بات بالکل درست ہے۔ جس طرح میاں صاحب بڑے بڑے پروجیکٹ، ویزیبلٹی پروجیکٹس کی ہو، ان پروجیکٹس کے ذریعے اپنی پاپولیرٹی کو گیج کراتے ہیں، مینٹین کرتے ہیں، اس میں سے مال بھی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن چند پروجیکٹ۔ اسی طرح ہمارا ایشو ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر، ہم ہیلتھ پہ، ہم غریب لوگوں پہ، ہم کسانوں پہ، ہم مزدوروں کے ان کے سیکشنز کے اوپر توجہ دیتے ہیں، ہم ہیلتھ پہ توجہ دیتے ہیں،
हम पॉवर्टी को एलिविएट करने के ऊपर तवज्जो देते हैं, हमारे वो सेक्शन है डेवलपमेंट के बाकी बड़े प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ठीक है, हमारा प्रोजेक्ट है। जी खैरा साहब बहुत शुक्रिया शो में शामिल होने का और अपना कीमती वक्त देने का। क्यों नहीं, वो लोगों की जो परसेप्शंस बनती है ना कि जी कोई सख्त किस्म की बात करोगे तो एजुटेशन की बात होगी, आप डिमांड कर रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंट करो, यार ये तो आप किसी कमेटी में बैठ के डिमांड कर सकते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के नहीं। इनके पॉइंट रिलेटेबल है जब ये तशरीह करते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बयान किए जो पॉइंट्स के हिसाब से, उस पर तो रिलेटेबिलिटी कम ही होगी। देखिए जी, मैं तो आप दोनों से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा। खैरा साहब ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा, और अगर किसी आम आदमी से ये सुनने को मिले तो, किसी से सुनने को ये मिले तो ठीक है, वो अपनी जगह। लेकिन जब आप इस तरह की बातें करते हैं कि पीपल्स पार्टी डेवलपमेंट और इन सारी चीज़ों की तरफ तवज्जो नहीं देती, और जिन चीज़ों को तवज्जो देती है वो आम आदमी के लिए अहमियत नहीं रखती, मैं समझता हूँ इंतहाई नामुनासिब है जनाब। ये असल में हमारी जनरेशन में फॉल्ट है, हमारी जनरेशन में फॉल्ट है, और आपको इन चारों नुक्तों की तशरीह करने के बाद अपने दिल पे साथ लगाना चाहिए। ऐसा लग रहा है जैसे आप फिरका मलामतिया से आप नॉट एट ऑल। आप जरा प्लीज पीपल्स पार्टी की भी थोड़ी सी हमायत करें। खैर, अगले हिस्से में इससे भी हट के बात करेंगे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस, जिसमें अब तरमीम लाई गई है। रहिएगा हमारे साथ। वेलकम बैक टू दोहराए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 में एक तरमीम लाई गई, और ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये अब नुमाया हुआ कि आप वॉलंटरी रिटर्न और प्ली बार्गन दोनों के दोनों अदालत से पहले इजाज़त लेंगे, मंजूरी लेंगे, और जो प्ली बार्गन या वॉलंटरी रिटर्न में मुलव्वस हो वो फिर कोई पब्लिक ओहदा फिर नहीं रख सकेगा। जनाब, ये कुछ एजिटेट हो रहा था अदालत। मैं तो आपको मुश्ताक रईसानी की कहानी सुनाऊंगा। सुनाएं। ये शुरू और करते हैं, इससे रिलेट करूंगा। शुरू करते हैं रईसानी साहब की कहानी। वो आपको पता है ना कि जूज में ना एक मजहबी एक वो होता है, एक फरीजा। जनाब, ये जो जुमला ही शुरू किया ना आपने, इंतहाई खतरनाक जुमला है। शीप को पकड़ते हैं और सनाई डेजर्ट के किनारे खड़े होके ना पूरी सोसाइटी अपनी गुनाह जो है ना उस शीप में ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर उस शीप को छोड़ देते हैं सनाई डेजर्ट में, जिसके अंग्रेजी का लफ्ज़ निकला स्केप गोट। इससे अच्छा, ये वहाँ से आया। तो ये जो मुश्ताक रईसानी है ना, ये स्केप गोट है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का, जिसमें अपने सारे करप्शन उन्होंने ट्रांसफ़र करके ना मीडिया के सहरा में, उन्होंने डेजर्ट में, मीडिया डेजर्ट में छोड़ दिया उसको। वैसे हम टीवी पे अक्सर इसे एस्केप गोट कहते हैं, और यही मसला था जो ये पूरे नैब में आ रहा था। एस्केप गोट्स बहुत थे। ये डेजर्ट ये जो है ना, ये मुश्ताक रईसानी जो है ना, मतलब जिस वक्त उसको प्ली बार्गेन की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की गई है ना, उस वक्त पनामा गेट की इशू जो था ना टॉप पे था, ठीक है। स्विस बैंक की एलिगेशन अभी तक फील्ड में है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स लीगलाइज करप्शन जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में ज़ाया हो जाते हैं, उसका कोई जिक्र नहीं है। एक बंदे को लाके स्केप गोट बना के आपने मीडिया में छोड़ दिया, और मीडिया जो है ना, क्योंकि ब्लिंकर्ड व्यू है मीडिया का, और मीडिया जो है ना वो सारी चीज़ों को भूल के मुश्ताक रईसानी के पीछे पड़ गया। लेकिन एक चीज़ है, अगर हम देखें कि क्या पाया क्या खोया इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए, तो वॉलंटरी रिटर्न के बारे में ये कहा जाता था, और अदालत उज़्मा ने भी ये बार बार इजहार किया कि आप एक डाकू को पकड़ें, डाकू से पैसे वापस लें और कहें कि जी जाएं आप वापस एंड बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अब वो नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप अब ज़िंदगी भर उसको कह रहे हैं कि आप वापस कोई पब्लिक ओहदा नहीं संभाल सकेंगे। इसमें जो सोचने वाली बात है वो ये है कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को बनाया क्यों गया? क्या वो सज़ा देने के लिए बनाया गया, या वो पैसा वसूल करने के लिए बनाया गया कि कौम का जो लूटा हुआ पैसा है वो वापस रियासत के ख़जाने में जमा कर दिया जाए? इस चीज़ पे शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो अभी उमर भाई कह रहे थे, मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो केस उन्होंने बड़ा चढ़ा दिया था। एक तो ये था कि उन्होंने जो एलिजिड करप्शन था वो कह रहे थे कि 40 बिलियन था,
ٹھیک ہے. وہ فگر کہاں سے آیا کسی کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے, جب آپ ڈیولپمنٹ بجٹ بھی بلوچستان کا دیکھ لیں, ٹھیک ہے, تو اتنی کرپشن ہو نہیں سکتی جتنا انہوں نے رینڈملی کسی پہ ڈال دیا. دوسرا یہ ہے کہ اس میں ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ جو اس نیب آرڈیننس میں 2 چیزیں تھیں اور دونوں سیپریٹ چیزیں, ایک ہے والنٹری ریٹرن, ایک ہے پلی بارگیننگ. ٹھیک ہے, والنٹری ریٹرن اس میں کافی مسئلہ تھا. اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں 10 کروڑ واپس دے دیا ہے, وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ بس میں واک کر رہا تھا, سر پہ گر گئے, 10 سال رکھ دیا. حکومت بھی آپ کو کہہ دیتی ہے کہ بیٹا ذرا کیئرفلی واک کریں, ٹھیک ہے, اگلی دفعہ اینٹ نہ ہو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں کوئی پنشمنٹ نہیں تھی, یہ ایک کریکٹیو میجر. لیکن جو پلی بارگن ہے, میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ آئیڈیلی ہم کہتے ہیں کہ انصاف ہونا چاہیے, لیکن پاکستانی اسٹیٹ جیسے ویک ہے جو بھی ہے, آپ باہر بھی دیکھ لیں, پلی بارگن آپ کے پاس اتنے جرائم ہیں, اتنا کرپشن ہے, لائرز بھی لمیٹڈ ہیں, آپ کے ریسورسز لمیٹڈ ہیں, آپ کی کوآرڈینیشن نہیں ہے, تو کم از کم آپ کو کچھ تو نکل کے آتا ہے. تو پاکستان سے ایک چھوٹا سی بات کہ معمولی سی ایشو ہے یہ پلی بارگین اور والنٹری ریٹرنز کا. جتنے بڑے بڑے ازدہا اور جتنے بڑے بڑے میگا سکینڈلز آپ کے سامنے موجود ہیں نا, اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ پلی بارگین کا مسئلہ حل کر کے آپ کرپشن کا جو آفریت ہے اس کو قابو پا لیں گے, تو یہ بالکل بیوقوفی. ٹھیک, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 1-2 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ آپ جب والنٹری ریٹرن اور پلی بارگن کی بات کرتے ہیں, اس کو اب آپ نے ایک کر دیا ہے. تو وہ جو شروع میں جو ایک کنفیوژن تھی کہ اس کو کس طرح لے کے چلیں, کیسے لے کے چلیں, وہ اب ختم ہو گئی ہے. لیکن دوسرا, آپ نے جو شروع میں بات کی تھی مجلس شورا کے بارے میں, آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کو پارلیمانی یہ ساری سیاست اپنانی چاہیے. یہ آپ نے آرڈیننس اب دیکھ لیا جو شروع میں ہی ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے مجلس شورا کو کہ جی اب اس پر اب عمل درآمد ہوگا اور اس کو آپ پاس کریں. تو جب آپ قانون سازی کی بات کرتے ہیں تو شاید اس سے زیادہ ڈسکشن ہونی چاہیے, تھوڑا سا بیٹھ کے جو آپ کے منتخب نمائندے ہیں ان کو بھی اسٹیک دینا چاہیے. اور جو صدارتی آرڈیننس تھا یہ بھی ایک ماضی کا ایک میں سمجھتا ہوں ایپراٹس تھا کہ آپ اس کو راتوں رات تمام قوانین کو اس طرح تبدیل کیے جا رہے ہیں. جیسے عمر کہہ رہے تھے کہ ہمارے اسکیپ گوٹس ہیں, ابھی ایک نی جرکس بھی ہمارے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, پریشر آ گیا, انہوں نے آرڈیننس کر دیا, اس پہ واقعی ڈسکشن ہونا چاہیے تھے. اور اگر آپ دیکھیں, اگر ایک پارٹی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوں, تو یہی جو ہولز ہے لیجسلیشن میں ہاں یہ سب کے سامنے نا قانون سازی کریں. اور آخر میں شاید یہ بھی کہنا چاہیے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ان کو سزا ہونی چاہیے, یہ جیل میں جائیں, یہ کیوں اس طرح دندناتے ہوئے پھر رہے ہیں, یہ ممکن ہے لیکن کوئی قانون سازی کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہے. آپ جب تک استغاثہ اور پولیس جو مل کے ان تمام مقدموں کو بلڈ کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے, ان کی ٹریننگ فراہم نہیں کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. سب باتیں آپ کی بالکل درست, لیکن میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا. یہ سب چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو میڈیا کے رول کو ڈی ایمفسائز کرنا پڑے گا. میڈیا ایجنڈا سوسائٹی کا ڈیفائن کرے گا نا جب تک. اس پہ مجھے نہیں پتا کیونکہ آپ کی میڈیا نے ہی ان چیزوں کو اٹھایا ہے. میں نے 26 سال گزارے ہیں میڈیا میں, لیکن سٹل آئی ایم سیئنگ کہ میڈیا کے رول کو ڈی ایمفسائز. اور دوسرا جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ پولیس کو ٹھیک کرنا ہے, وہ پروجیکٹ اگر آپ نیک نیتی سے بھی کر لیں وہ ایک 10 سال لگیں گے. ٹھیک ہے, درمیان میں آپ کو یہ ٹولز چاہیے ہوں گے, پلی بارگیننگ, جہاں آپ کو ریکگنیشن ہے کہ آپ نے تھوڑا بہت شک و شبہات اسٹیبلش کر دی ہے, وہ بھی اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے, آپ کو بھی ایک ون چاہیے. تو یہ ٹولز پبلک اوپینین تو خوش ہو جائے گی, لیکن ہمیں چاہیے یہ چیزیں. بالکل ٹھیک. خیر, آخر میں ذرا بات کریں گے ہم ایک 17 سال کے نوجوان کی جس کا گاڑیوں پہ جو تبصرہ ہے وہ بہت مشہور ہو گیا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. ہمارے ساتھ ہیں عدن علی جن کا 17 سال کی عمر میں ٹیکنالوجی اور گاڑیوں پہ تبصرہ اور مضامین مشہور ہو گئے. جی عدن, ویلکم. جی تھینک یو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عدن, آپ ڈان کے لیے بھی لکھتے ہو, آپ پاک ویلز کے لیے بھی لکھا کرتے تھے, یہ سب کیسا شروع ہوا؟ جی یہ سب شروع ہوا, میں نے ایک گیپ ایئر لیا تھا میرے ایک نی انجری کی وجہ سے. اس کے دوران مجھے پتہ چلا کہ اس طرح پاک ویلز ایکسیپٹ کرتا ہے بلاگ سبمیشنز, تو میں نے ان کے لیے لکھنا شروع کیا تھا کوئی اپریل میں. تو ان کو میرا کام پسند آیا, تو تقریباً 4 آرٹیکلز کے بعد ہی انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں ایز اے فل ٹائم رائٹر جوائن کر لیں. میں نے انہیں جوائن کرنے کے لیے جب میں گیا تو انہوں نے جب میری ایج دیکھی, اس وقت میں 16 سال کا تھا,
تو انہوں نے مجھے کہا کہ ڈیو ٹو لیبر لاز ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے، سو ہم آپ کو انٹرنشپ آفر کرتے ہیں جب تک آپ اسکول ری جوائن نہیں کرتے. تو اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ 3 مہینے انٹرنشپ کی. ابھی بھی میں ان کے ساتھ فری لانسنگ کر رہا ہوں. اور میرا پھر ڈان نے میرا کام دیکھا پاک ویلز میں، انہوں نے مجھے کچھ آرٹیکلس کی آفر کی، پھر میں نے ان کے لیے بھی لکھا ہے. ابھی کچھ اور بھی لکھ رہا ہوں ڈان کے ساتھ. تو گاڑیوں کا آپ کی گاڑیوں میں دلچسپی کہاں سے پیدا ہوئی؟ بچپن سے ہی مجھے گاڑیاں کافی فیسینیٹ کرتی تھیں، شروع سے ہی چلتے آ رہا ہے. تو میرا فیسینیشن تو سٹارٹ سے ہی ہے، لیکن اب یہ کہ اب اس فیسینیشن کے لیے مجھے پلیٹ فارم مل گیا کہ کہاں پہ میں اپنا انالیسز یا جو بھی میرے آئیڈیاز ہیں گاڑیوں سے متعلق وہ میں شامل کر سکتا ہوں. جی اچھا، تو یہ بتائیں نا کہ یہ جو گاڑیوں کے بارے میں آپ لکھتے ہیں اس کا آڈینس کون ہوتا ہے؟ لوگ کون؟ آپ کو کوئی فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ کیا آپ کو جو لکھ رہے ہیں اس کا فیڈ بیک بھی مل رہا ہوتا ہے آپ کو؟ جی مل رہا ہوتا ہے. جب میں پاک ویلز کے لیے لکھ رہا تھا تو کیونکہ پاک ویلز کی کمیونٹی کافی اسٹرانگ ہے، فورم سے ریلیٹڈ اور سب کچھ، اور وہ ٹوٹلی گاڑیوں کی ہی کمیونٹی ہے. جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی کافی نالج ہوتی ہے گاڑیوں کے بارے میں. تو وہاں سے کافی مجھے فیڈ بیک ملتا رہتا تھا، وہاں کے ایڈیٹر سے ملتا رہتا تھا. ابھی جب میں ڈان کے لیے لکھ رہا ہوں تو اسی طرح ہی وہاں سے بھی فیڈ بیک مل جاتا ہے. وہاں ظاہر ہے ایڈیٹر سے ہی کافی فیڈ بیک مل جاتا ہے. تو اس طرح چلتا آتا ہے. پلس اب آپ کو پتہ ہے، آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں آفیشیلی اویلیبل وہیکلز فار سیل ہے وہ سارے سیڈانز ہیں، آپ کو رائٹنگ چوائسز ذرا کم ملتی ہیں؟ جی بالکل کم ملتی ہیں. ایک تو پہلی بات ہے بگ 3 منوپلی ہے پاکستان کے اندر. اب آہستہ آہستہ نظر آ رہا ہے کہ اور آٹو میکرز پاکستان میں آ رہے ہیں جو آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی تھی اس کے بعد. لیکن کرنٹلی اگر ہم کہیں تو بگ 3 منوپلی ہے، سوزوکی، ٹویوٹا اور ہونڈا. اور کافی سیڈان اورینٹیڈ ہی آفرنگز ہیں ان سب کی، ہیچ بیک آفرنگز میں سب. اور اگر آپ دیکھیں تو جو ان کے لائن اپس بھی ہیں وہ کافی ڈیوائیڈڈ ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کمپیٹ نہ کر سکیں. سوزوکی ہے وہ آپ کو ہیچ بیک آفر کر رہی ہے. ہونڈا میں آتے ہیں اس کے پاس ایک مڈ سائز ایک اسمال سائز سیڈان کی آپشن ہے. پھر وہ ایک ہائی اینڈر میں سیوک کی آپشن دیتا ہے. اور اس سیوک اور سٹی کے جو مڈل میں ایک آپشن ہے وہ آپ کو کرولا دیتا ہے ٹویوٹا کی سائڈ سے. تو کافی اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ جو سٹینڈرڈ فیچرز ملتی ہے خاص کر سیفٹی کے، جو باہر ممالک میں کرولا ان ساری گاڑیوں میں ملتی ہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہیں، وہ یہاں ہمیں ذرا پیئرڈ ڈاؤن ملتی ہے. وہ سیفٹی فیچرز، اتنے ایئر بیگز، اتنے فیسیلیٹیز نہیں ملتی. اس کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کا؟ جی اس کا ایشو وہی آ جاتا ہے کہ سیفٹی کسی بھی ملک میں اگر ہے نا تو وہ امپلیمنٹ گورنمنٹ کرواتی ہے. پاکستان کے اندر کوئی باڈی نہیں ہے جو کہ اسے مانیٹر کر سکے. ابھی اگر آپ کو پتا ہو تو جب آٹو ڈیولپمنٹ پالیسی آئی تھی تو سوزوکی نے کافی سوزوکی اور ٹویوٹا دونوں نے کافی ریزینٹ کیا تھا اس وجہ سے، بیکاز اس میں صرف ایک اسمال انہوں نے کلاز ڈالی تھی. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ گاڑی کے اندر اموبلائزر ہونا ضروری ہے، جو کہ ایکچولی اینٹی تھیفٹ سسٹم ہے، وہ سیفٹی میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کرتا. کہ جی ہم ایک اموبلائزر جیسی سمپل چیز بھی دینے سے جو سوزوکی اور ٹویوٹا تھے انہوں نے انکار کیا، اور کافی انہوں نے سین کریٹ کیا تھا کہ ہم نہیں دے پائیں گے اموبلائزر. تو جس طرح یو ایس ہے، یورپ ہے، ان سب کی اپنی سیفٹی ریگولیشنز ہیں کہ جی گاڑی میں 4 ایئر بیگ ہونے چاہیے، گاڑی میں 6 ایئر بیگ ہونے چاہیے. پھر وہ کریش ٹیسٹ کرتے ہیں، پھر وہ گاڑی کی ریٹنگ دیتے ہیں. پلس کیونکہ بائر بھی کافی وہاں کا اویئر ہے تو وہ چیک کرتا ہے کہ گاڑی کی سیفٹی رینکنگ ہے کتنی، 5 اسٹار ریٹنگ ہے، 4 اسٹار ریٹنگ ہے. دین اٹ ڈپینڈس کہ گاڑی وہ لے گا بھی کہ نہیں لے گا. بٹ پاکستان میں کیونکہ کوئی باڈی نہیں، ایون انڈیا کی اپنی باڈی ہے جو کہ کریش ٹیسٹنگ کرتی ہے، اور اس کے حساب سے اب جس طرح انڈیا میں ہے آپ کو ایٹ لیسٹ آپشن دینی ہے اگر آپ اسٹینڈرڈ فیچر بھی نہیں دیتے ایئر بیگ. وہاں جو آلٹو 800 ہے وہاں پہ آپ 50. تھینک یو سو مچ عدن فار بینگ آن دا پروگرام. عدن بہت شکریہ شو میں آئے، اور امید یہی ہے کہ آپ اسی طرح لکھتے رہو گے. اور اس طرح کی جو گرفت ہے گاڑیوں پہ وہ جناب مجھ سے تو خیر مجھے آپ کا نہیں پتا، مجھ سے تو بے تحاشا زیادہ ہے. اور کوالٹیز ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں پاکستانی، ٹیلنٹڈ پیپل. ہاں جی، اور یہ کہ جی لیبر لاز کی ہی پابندی تھی، اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ آگے کا جو مستقبل ہے اٹس ویری ویری برائٹ. بالکل. خیر امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. بہت کچھ باتیں ہوئیں، اپنی رائے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. اور اگلے ہفتے تک مجھے، عمر فاروق اور فصیح زکا کو اجازت دیں. خدا حافظ.